آپ کی ولادت ملک ہندوستان پنجاب میں ہوئی۔ پنجاب میں امبالہ کے قریب ایک نامی شہر تھا جس کا نام مدھورا تھا۔ آپ بچپن سے ہی اللہ کی راہ میں نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ کے دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے اپنا دین تبلیغ کرنا شروع کیا۔ تمام دولتیں آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جب آپ پنجاب سے نکلے، اپنے تمام شہروں میں اسلام تبلیغ کرتے ہوئے، تمام لوگوں کے درس اخلاق دیتے ہوئے اپنے دین کا راستہ بتاتے رہے۔ تبلیغ کرنے کے بعد جب آپ اکیلاپن محسوس کرتے، آپ جہاں کہیں پہ دریا ملتی یا جنگلوں میں یا پہاڑوں میں تنہائی ساری رات اللہ کے عشق میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے تمام جگہوں پر چلا فرمایا کرتے تھے، کہیں جنگلوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی دریاؤں کے پاس۔ تو بس آپ کا سفر گزرا تو آپ کرناٹک میں بنکاپور تشریف لائے۔ آپ جب بنکاپور میں تشریف لائے تو ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کوئی آتا نہیں تھا۔ آپ تنہائی میں اللہ کے عشق میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک نیم کا درخت دیکھا اور وہاں پر بیٹھ گئے اور وہیں پہ رہنے لگے اور اللہ کے عشق میں عبادت کرنے لگے۔ آپ کو جب بھی لوگ ملتے تھے تو آپ ان لوگوں کو اصلاح کیا کرتے تھے۔ جہاں پہ آپ رہا کرتے تھے تو وہیں پہ تھوڑی دور ایک آشرم تھا جہاں پہ گزائی نام کا گرو جی جادوگر رہا کرتا تھا، اور وہ گرو اپنے آپ کو جادوگر کہلاتا تھا اور اس کے پاس دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور اسے دولت کا، پیسوں کا انعام دیا کرتے تھے۔ جب وہ مال کی کمی اور دولت کی کمی کی اپنے آپ کو فخر کرنے لگا تو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جادوگر کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جادوگر دکھایا کرتا تھا تاکہ میں بتا دوں کہ میرا کیا رتبہ ہے، اور ہر تمام لوگ بھی کہتے تھے کہ کیا چمتکار ہے یہ جادوگر کا۔ لوگ اسی جادوگر کو دیکھنے دور سے آیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا ہی بنکاپور میں قدم رکھنا تھا تو لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس کے چہرے پر اتنا نور، اتنی تبسم، جیسے اللہ نظر آ رہا ہے۔ جب لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کے چہرے کے نور دیکھ کر زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے تو لوگ اپنے آپ کو سکون پاتے تھے۔ تو آپ اللہ کے ولی ان کو درس اخلاق دیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں، حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ جو بھٹکے ہوئے مسلمان تھے وہ اسلام لے آئے، جو غیر مسلم تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا تھوڑا بڑھنے لگا اور تمام آپ کے در سے فیض پاتے رہے، اور لوگ آشرم سے ہٹ کر آپ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں آنے لگے۔ جب وہ جادوگر کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی کا رتبہ دیکھ کر وہ حسد کرنے لگا، کیونکہ لوگ اس کا کاروبار چل رہا تھا، اس کی تمام دولتیں کم ہو گئی اور وہ دنیا دار شخص تھا۔ جب اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر دیتے تو لوگ سمجھ گئے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، تو اس جادوگر سے دور رہنے لگے۔ یہ سب اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ دیکھ کر ان کا سخت دشمن بن گیا، اور وہ کوشش کرنے لگا کہ اسی کو کسی بھی طرح سے بابا کو بنکاپور سے نکال دوں اور
ان کا جان دشمن بن گیا، اور وہ جادوگر ایک دن سوچ رہا تھا کہ میں اس کو جادوگری سے ادھر سے نکال دوں۔ تو جب اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے عشق میں مصروف تھے، تو آپ جب پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جادوگر کہنے لگا، اے بابا یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ اپنے راستے کو۔ تو وہ جادوگر پھر کوشش کرنے لگا، تو وہ اللہ کے ولی اپنی عشق میں اپنی عبادت میں مصروف تھے، تو جادوگر بڑے بڑے چٹان اللہ کے ولی کے اوپر پھینکنے لگا۔ جب بڑے بڑے چٹان حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آتے تو اس چٹان کو پر لگ جاتے تھے، تو وہ ادھر ادھر اڑ کے چلے جاتے۔ جب بھی وہ چٹان پھینکتا تو وہ چٹان ادھر ادھر جا کے گر جاتے تھے، تو اللہ کے ولی کو کوئی بھی چٹان چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے پھر شیاطین کو تیار کیا اور کہا کہ اے شیاطین کہ جاؤ اس بابا کے اوپر حملہ کرو۔ تو وہ تمام شیاطین جیسے ہی اللہ کے ولی کے اوپر حملہ کرنے لگے، جب لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے کرم سے بڑی بڑی جنات اللہ کے ولی کے پہرے داری کے لیے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور ان جنات کے ہاتھوں میں تلواریں تھی۔ کوئی بھی شخص جب آتے تو جنات ڈرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں سن لو کہ اللہ کے ولی کو جو بھی تکلیف پہنچائے گا تو اس کا حال برا انجام ہوگا۔ تو لوگ سن کے ڈر کے بھاگنے لگے۔ تو وہ جادوگر سوچنے لگا کہ اس کو جادوگر نہیں تو اس کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ تو وہ جادوگر جڑی بوٹیوں سے بھی علم رکھتا تھا، تو وہ جنگل چلا گیا، وہاں سے چند جڑی بوٹیاں لایا اور اس کو پیس کے عرق بنایا۔ جب عرق جو اینٹ کی پتھر کے اوپر رکھا، اس کو جلایا، اس کے بعد جو اینٹ سونے کی نظر آنے لگی، سونے کی طرح چمک اٹھتی تھی، تو سونا نہیں تھا، دیکھ کے سونے جیسا دکھ رہا تھا۔ اس اینٹ کو لے کر وہاں رکھ دیا جہاں آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وضو کیا کرتے تھے۔ جس کنویں پر وضو فرماتے تھے، کنویں کے قریب اس نے اینٹ رکھ دیا۔ جب آپ اللہ کے ولی وضو فرمانے کے لیے گئے تو دیکھا سونے کی اینٹ رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے اس اینٹ یا سل کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کنویں میں گرا دیا، تو وضو کیا اور نماز ادا کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ تو وہ جادوگر دوڑتی دوڑتی اللہ کے ولی کے پاس آیا، اور وہاں تمام لوگ بھی تھے، آپ کے در سے فیض پا رہے تھے، اور وہ کہنے لگا، اے بابا سونے کی اینٹ چوری کی ہے، اور میری سونے کی اینٹ کہاں ہے؟ اور تمام الزام لگانے لگا۔ تو آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیری سونے کی اینٹ کی کیا ضرورت؟ ہم اللہ والے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے نزدیکی سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی اوقات نہیں، ہمارے لیے سونا مٹی برابر ہوتی ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگا، چلانے لگا، نہیں نہیں، آپ یہ دکھاوا کر رہے ہو، آپ نے میری سونے کی اینٹ چرا لی ہے۔ پھر آپ اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا لایا، تو آپ نے اللہ کے ولی اللہ کے کرم سے آپ کے قریب پتھر پڑا ہوا تھا، تو آپ نے جلال میں آ کر اپنا لاب دہن جیسا یہ تھوکنا تھا تو وہ پتھر سونے کا بن گیا۔ تو آپ نے اس جادوگر سے کہا، اے جادوگر تم سن لو، ہمارے نزدیکی سونے چاندی کی کوئی اوقات نہیں رکھتی، ہم اللہ والے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، میں میرا مالک اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں زندگی گزارتا ہوں، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے، اور تم دنیا دار شخص ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے لیے مرا جا رہا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم کسی شے پہ تھوک بھی جائیں
تو وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ اور تمام لوگ بھی دیکھ رہے تھے تو تمام لوگ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو غیر مسلمان تھے اللہ کے ولی کا کرم دیکھ کر اسلام لے آئے اور وہ جادوگر ہیبت میں آ گیا اور اللہ کے ولی کی خدمت میں گر کر رو رو کے معافی مانگنے لگا۔ اے اللہ کے ولی، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے ولی ہو۔ تو وہ جادوگر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کریں، یہ مانتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ میں جادوگر کرتا ہوں تو میں نے آج تک ایسا کرم اللہ کی طرف سے دیکھا ہے اور آپ اللہ کے ولی ہو۔ اور وہ جادوگر اپنے آپ کو توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر، سلام ہو ان کی آل اور ان کی بیت پر، سلام ہو ان کے گھرانے پر۔